بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو سید ضمیر جعفری کی نظم مجھ سے مت کر یار تکرار میں روزے سے ہوں کے حوالے سے کچھ اشعار کی تشریح کرواؤں گی، جس میں نظم کا مکمل متن، مفہوم، آج کے لیکچر میں شعر بہ شعر تفصیلی تشریح ہوگی، الفاظ معنی بتائے جائیں گے، ادبی محسن پہ بات ہوگی، سوالات و جواب بھی شامل کیے گئے ہیں اور کچھ ادبی سوالات بھی اس میں شامل ہیں اس لیکچر میں۔ شعر نمبر 1 ہے، مجھ سے مت کر یار تکرار میں روزے سے ہوں، ہو جائے نہ تجھ سے بھی تکرار میں روزے سے ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یار مجھ سے بحث نہ کر، میں روزے سے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ سے جھگڑا ہو جائے جبکہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کے دوران صبر اور برداشت کی تلقین ہے، اور شاعر نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ بحث یا تکرار کرنے سے روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ مصرع مزاحیہ اور نصیحت آمیز انداز میں ہے۔ حوالے کے لیے ایک اشعار ہے، کچھ اشعار میں نے شامل کیے ہیں۔ صبر کا دامن تھام لو اے دوستو، روزہ صبر کا ہے پہلا سبق سکھاتا۔ شاعر اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بحث یا جھگڑا نہ کرو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ انسان کو صبر، برداشت اور ضبط نفس کا درس دیتا ہے۔ تکرار یا بحث و مباحثہ انسان کو غصے میں لے آتا ہے اور روزے کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے پیار بھرے مگر تنبیہی لہجے میں کہا کہ بحث سے بچو تاکہ روزہ سلامت رہے۔ غصہ ضبط کر کے دیکھ ذرا زندگی میں، کیا لطف ہے روزے کی اس بندگی میں۔ یار سے کہہ دو نہ کرے مجھ سے بیاں، میں ہوں روزے سے نہ جائے ایمان۔ اس شعر کے ادبی محاسن ہے، تکرار لفظی، لفظ تکرار کا بار بار استعمال معنی کو مزید پر اثر اور دلچسپ بناتا ہے۔ مبالغہ ہے، شاعر نے کہا کہ بحث کرنے سے شاید روزہ بھی متاثر ہو جائے، جو مبالغہ آمیز ہے مگر پرلطف بات ہے۔ مزاحیہ انداز، روزے کی سنجیدگی کو ہلکی شوخی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے قاری مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اخلاقی پہلو، شعر میں روزے کے اصل مقصد یعنی صبر و برداشت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سلاست و روانی، الفاظ آسان اور عام فہم ہے، قاری فوراً مفہوم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شعر کے سوال و جوابات ہیں، کچھ شاعر نے دوست سے کیا کہا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ مجھ سے تکرار نہ کرو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ شاعر نے تکرار سے بچنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ شاعر نے وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ روزے سے اور روزہ صبر کا درس دیتا ہے۔ اس شعر میں کون سا اخلاقی سبق موجود ہے؟ اس میں یہ سبق ہے کہ روزے کے دوران بحث و جھگڑے سے بچنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اس شعر کا لہجہ کیسا ہے؟ اس شعر کا لہجہ مزاحیہ مگر نصیحت آمیز ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کا اخلاقی سبق جو ہمیں اس شعر سے ملتا ہے، روزہ انسان کو صبر و ضبط نفس سکھاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بحث، تکرار اور جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ شعر نمبر 2 ہے، ہر کسی سے کرب کا اظہار میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں۔ اس شعر میں شاعر ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ ہر کسی کو اپنی حالت کرب یعنی مشکل و تکلیف بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ روزے میں کتنی مشقت ہے۔ مزید یہ کہ وہ اپنی کیفیت کو اتنی شدت سے بیان کر رہا ہے کہ گویا کسی اخبار کو خبر یا تار بھیج رہا ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ طنزیہ اور مزاحیہ انداز ہے جس میں روزے کی کیفیت کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صبر کے دامن کو تھامے ہے روزہ، برداشت کا سبق نامہ ہے روزہ۔ شاعر روزے کی کیفیت کو مبالغے اور مزاح کے رنگ میں بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مشقت اور تکلیف ہر ایک کو جتلا رہا ہوں، نہ صرف بتا رہا ہوں بلکہ جتلا رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے روزے کو جتلاتے ہیں، گویا یہ میری حالت ایسی ہے جیسے کوئی بڑی خبر ہو، جیسے اخبار میں شائع کرنا ضروری ہو۔ شاعر نے روزے کی مشقت کو اتنے زور و شور سے ظاہر کیا کہ جیسے وہ اس بات کو خط یا تار، ٹیلی گرام کی شکل میں اخبار کو بھیج دے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ وہ روزے سے ہے۔ یہ دراصل طنزیہ و مزاحیہ انداز ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھ کر اپنی حالت کرب کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، حالانکہ اصل روزہ تو صبر، سکون اور خاموشی کا نام ہے۔ اس شعر میں ظاہری طور پر شوخی اور ہنسی مذاق ہے مگر اندرونی طور پر ایک سبق بھی ہے کہ روزے کی مشقت کو نمایاں کرنے کے بجائے صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ ہنسی خوشی سے گزارو یہ روزے کا سفر کہ یہی ہے بندگی کا اصل معیار۔ ہر گھڑی ضبط میں ڈھلتی ہیں دعائیں میری، روزے میں بڑھتی ہے کچھ آزمائشیں بھی۔
ادبی محاسن پہ بات کریں تو مبالغہ ہے، اپنی حالت و اخبار تک پہنچانے کی بات مبالغہ آرائی ہے۔ مزاحیہ رنگ نے شعر کو دلچسپ بنا دیا۔ تشبیہ و تمثیل کا انداز اپنی کیفیت کو خبر یعنی تار سے تشبیہ دینا، سلاست، الفاظ سادہ اور عام فہم ہے اور قاری کی سمجھ میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب میں نے اس دفعہ سوالات شامل کیے، جوابات شامل نہیں کیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے ان سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ شاعر نے کس بات کو تار بھیجنے کے مترادف کہا ہے، اس شعر میں کون سے ادبی محاسن پائے جاتے ہیں، اس شعر میں شاعر کس انداز سے روزے کی مشقت کو ظاہر کر رہا ہے، شعر میں طنز و مزاح کہاں جھلکتا ہے، اور اس شعر کا اخلاقی سبق کیا ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس پورے لیکچر کو اچھے سے سنیں اور ان تمام سوالوں کے جوابات دیں۔ آئندہ میں آپ لوگوں کو سوالات دیا کروں گی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کمنٹس میں مجھے بتانا ہے، اس طرح سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہے۔ اور اس شعر کا بھی اخلاقی سبق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ ہمیں صبر اور خاموشی سکھاتا ہے، نہ کہ اپنی مشقت کا چرچا کرنا۔ اصل روزہ وہ ہے جس میں انسان اپنی حالت کو ظاہر نہ کرے بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس سبق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بقیہ اشعار کرواؤں گی۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔